Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، قربانی قرب سے ہے۔ قرب کے معنی نزدیکی، اور قرب کے معنی جو ہے قربت حاصل کرنا۔ تو قربانی جو ہے، قربانی کے ذریعہ اللہ سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ کا وہ بندہ مقرب ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکوں سے بڑھ کر، سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور قربانی کرتے وقت، یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب خوشی سے، خوب دل کھول کر قربانی کیا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلہ میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بھلا ہم سوچے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا؟ ایک دمبا اور ایک بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص صبح سے شام تک گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، یعنی بے شمار نیکی حاصل ہوتی ہیں۔ بھائی، بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ میں ہم قربانیاں کر دیں۔ ایک تو ہے کہ قربانی کرنا ہوگا، یعنی قربانی واجب ہے، تو یہ سوچیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو فقہ میں ہے کہ جن پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی قیمت یا اتنی کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اور حولان حول یعنی سال بھر وہ اکاؤنٹ میں بچا رہے۔ ہاں، سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یعنی سال گزرنے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج میرے پاس مال آیا، آج صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی واجب ہوگی۔ ہمیں قربانی کا موسم میں ہمیں قربانی کرنا ہے، تو ایسے لوگوں پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ قال لکل شعرۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک کامل نیکی ملے گی۔ اب بھلا سوچیے کہ کتنی بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گی۔ تو ایک ہے کہ از روح شرع اس پر واجب ہے، تو وہ تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہو، لیکن اتنی دینداری کے تحت دینداری کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں پر واجب بھی نہ ہو ثواب کی لالچ میں قربانیاں کریں۔ بھلا یہ دن گزر گئے تو پھر کہاں یہ موقع نصیب ہو؟ اور جن لوگوں پر واجب ہے ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، تو جہاں وہ اپنے طرف سے کرتے ہیں اپنی طرف سے تو کرے ہی، اس کے علاوہ اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے، گنجائش ہے، تو اپنے
والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کر دیں، اپنے اعزاء اقارب کی طرف سے کر دیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، آپ کی ازواج مطہرات کے ناموں کریں، اور اپنے پیر و مرشد کے نام سے کریں، جن سے جن کو جو عقیدت ہے، محبت ہے، گنجائش ہے، تو یہ سب کر سکتے ہیں۔ لیکن جہالت کی بات یہ ہے کہ بھائی بعض جوہلا کہتے ہیں گزشتہ سال ہم نے تو دادا کی طرف سے کیا تھا اور اس سال جو ہے دادی کی طرف سے ہونی چاہیے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ ارے بھائی پہلے اپنی نماز پڑھو گے نا، اپنی نماز پڑھو، تمہارے اوپر نماز فرض ہے کہ ہم جو ہے اپنی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر اپنے مردوں کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ مکلف ہیں، شریعت کے مکلف آپ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی وجوبیت کی ادائیگی کریں۔ اپنی وجوبیت کے بعد، اپنی ادائیگی کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، گنجائش ہے، تو آپ ہزاروں کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی جانب سے ہم کریں نہیں اور مردوں کے نام سے ہم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ قربانیاں کرتے ہیں کہ بھائی آدھا میری طرف سے، آدھا تیری طرف سے، ہم دونوں مل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیں۔ بھلا بتلائیے، اگرچہ موجودہ مفتیان کرام نے جواز کے حق میں فتویٰ دے دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو غور سے سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، شفیع الامم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب کی کوئی حاجت ہی نہیں، نعوذ باللہ ہماری تمہاری بخشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کوئی کرنا ہی چاہ رہا ہو تو اپنے ساجھے والے ساتھی سے بتلاوے کہ بھائی ٹھیک ہے، سارا گوشت میاں تم رکھ لو، بس ایک کی جانب سے ہو جائے پورا۔ یہ 50-50 یہ جو ہے خلاف اولا ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ساری قربانیاں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص پر ہے اور پاکیزگی پر ہے اور طیب مالوں پر ہے، حلال کمائی کے ساتھ ہے۔ بعض حضرات سودی قرضے لے کر کے کہ اپنے سامنے والے کے مقابلے میں ہمارا جو ہے جانور اور تگڑا ہو اور قیمتی ہو، مقابلہ ہو رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی کریں، اللہ پاک کہہ رہا کہ یہ گوشت پوست سب تو تمہاری ہی کام آتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے یہاں نہ تمہارے گوشت، قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ اس کے خون پہنچتے ہیں، نہ اس کے پوست پہنچتے ہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلوص وہ تقوی پہنچتا ہے۔ کہ قربانی اولاد پہ مائل تھے ابراہیم، اس رسم کی تکمیل کبھی تم سے ہوئی ہے؟ کہا کہ زمین تھرا رہی تھی، آسماں ساکت تھا بیچارہ، نے اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ جب وہ قربانی کے لیے اپنی اولاد کو میدان مینا میں لٹا دیا اور چھری چلا دی، تو فرشتے بول اٹھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو فرشتوں والے کلمات ہیں جو ایام تشریق میں ہم پر واجب ہے کہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، ہر مقیم پر واجب ہے۔ تو یہ وہی تکبیریں ہیں، یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے نام پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک خواب کی بنیاد پر، خواب میں بہت ساری تعویل کی گنجائش تھی۔ اگر براہ راست حکم ہوتا تو وہ پھر امتحان نہیں ہوتا، وہ آزمائش نہیں سمجھی جاتی کہ بھائی حکم ہے کرنا ہے، لیکن نہیں، خواب میں اس کی تعویل کی گنجائش موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب بمنزل وحی کے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر گویا قربان کر دیا،
یہ اور بات ہے کہ قربان نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنی تئیں پوری طاقت و قوت کے ساتھ قربانی کر دی ہے۔ تو یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری رضا اور ہماری خوشی اور ہماری چاہت اور ہماری طلب پر کتنا اترتا ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا، کن باتوں سے خوش ہوگا؟ تو کہا بھائی سارے گوشت پوشت تو تمہارے حصے آتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to